शो द स्टॉक में हूं आपकी मेजबान नताशा हसीब। ओवरऑल मार्केट की परफॉर्मेंस ग्रीन टेरिटरी परफॉर्मेंस आज भी मार्केट के अंदर देखी गई। इसके साथ साथ जो प्राइम मिनिस्टर साहब ने लास्ट वीकेंड हमने देखा था जो एक पैकेज अनाउंस किया था फाइनेंशियल कैपिटल यानी कराची के लिए ऑफ कोर्स 1100 बिलियन रुपीस का, इसका जो रीजन है उसी इम्पैक्ट के थ्रू आज भी मार्केट के अंदर एक पॉजिटिव नोट देखा गया है। 42,000 के लेवल से अपग्रेड होती हुई मार्केट 42,000 कंसोलिडेट करते हुए दिखाई दे रही है। इट मीन्स के ओवरऑल हम देख रहे हैं मार्केट के सेंटिमेंट्स पॉजिटिव टेरिटरी परफॉर्मेंस के साथ साथ एक हम कहेंगे अपग्रेडेड सिचुएशन में डेली बेसिस पे दिखाई दे रहे हैं। अगर वॉल्यूम्स के बारे में बात करें तो अकॉर्डिंग टू ब्रोकरेज हाउसेस तमाम वॉल्यूम्स जो है वो जनरेट होते हुए डेली बेसिस पे इसलिए भी दिखाई दे रहे हैं क्योंकि न्यू इन्वेस्टर्स भी डेली बेसिस पे मार्केट के अंदर एंट्री ले रहे हैं, यानी कि वो इन्वेस्टर्स जिन्होंने आज तक मार्केट के अंदर इन्वेस्टमेंट नहीं की थी, न्यू इन्वेस्टर्स भी मार्केट का रुख कर रहे हैं। इट मीन्स के स्टॉक मार्केट में जो काफी हद तक ट्रस्ट डेवलपमेंट होती जा रही है लोगों की कि आने वाले दिनों में मार्केट के अंदर ज्यादातर ट्रस्ट बढ़ता हुआ इसलिए भी दिखाई दे रहा है क्योंकि इकोनॉमिक पॉलिसीज इन टर्म्स ऑफ ओवरऑल इकोनॉमिक राउंड अप पॉजिटिव नोट पे दिखाई दे रहे हैं। फर्स्ट सेगमेंट की तरफ चलते हैं। लेट्स हैव अ लुक ऑन डेली हाइलाइट्स। आज की मार्केट की परफॉर्मेंस देखते हैं। ओपन हुई मार्केट 42,023 के लेवल पर, हायर साइड मार्केट गई 42,400.25, लोअर वो 42,023 अगेन सेम एज द ओपनिंग एंड फाइनली क्लोजर 42,295.75 का, यानी चेंज रहा 272.75 का। अगर हम बात करें इंट्राडे हाई पे तो 377 पॉइंट्स का इंट्राडे हाई बना, लेकिन मार्केट ने ज्यादा उसे लूज नहीं किया और फाइनली क्लोजर पॉजिटिव नोट पे दिखाई दिया। टर्नओवर में करंटली मार्केट ने 748.89 मिलियन शेयर ट्रेड किए हैं। कल के मुकाबले में यानी फ्राइडे के मुकाबले में माइनर डिक्लाइन नजर आता है 9.18 का, वैल्यू रही 23.68 बिलियन रुपीस। और वॉल्यूम लीडर्स में ऑल स्क्रिप्ट बीइंग इन ग्रीन टेरिटरी, पावर सीमेंट इस लिस्ट को लीड कर रहे हैं 1 रुपए के अपर लॉक के साथ। 10.85 पे क्लोजर, 72.40 मिलियन शेयर ट्रेड किए गए। PIBTL सेकंड स्कोर पे 0.43 का इजाफा, 13.22 पे क्लोजर, 57.33 मिलियन शेयर ट्रेडेड एंड लास्टली हैस्कॉल 1.61 का इजाफा, 23.15 पे क्लोजर, 45.99 का कारोबार रहा। वॉल्यूम लीडर्स में ओवरऑल हम देख रहे हैं इंटरनेशनल ऑयल प्राइस डिक्लाइनिंग ट्रेंड आज शो कर रहे हैं, लेकिन अभी भी हम देख रहे हैं हैस्कॉल पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहा है। नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ चलते हैं। ऑब्वियसली आज टॉपिक ऑफ द डे हमने आज के ही डेवलपमेंट के बारे में रखा है, यानी फाइनेंस मिनिस्ट्री की जानिब से एडवाइजर टू प्राइम मिनिस्टर हफीज शेख साहब जो हैं उन्होंने आज स्टॉक एक्सचेंज का विजिट किया है। पहले ये रिपोर्ट देखें, बाद में प्रोग्राम को इसी पे डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे। स्टॉक या इक्विटी मार्केट मुख्तलिफ कंपनीज के स्टॉक या हिस्सेस के खरीदारों और फरोख्त कुनंदगान को इकट्ठा करती है। बड़े इदारे बैंकों से उधार लेने के बजाय अपने हिस्सेस यानी कि कुछ कारोबारी हिस्सा आवाम को फरोख्त कर देते हैं। हिस्सेस यानी शेयर्स खरीदने वालों को शेयर होल्डर्स कहा जाता है। जब कंपनी को मुनाफा होता है तो उसको शेयर होल्डर्स में उनके सरमाए के मुताबिक तकसीम किया जाता है। अब कुछ जिक्र पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का। तो हाल ही में पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज अपनी उम्दा परफॉर्मेंस और बेहतरीन कारोबारी इस्लाहात की बदौलत दुनिया की बेहतरीन मार्केट्स में शामिल हो चुकी है। आदादो शुमार के मुताबिक 100 इंडेक्स का कारकर्दगी की बुनियाद पर अव्वलीन नंबरों पर आना और साथ साथ इंडेक्स में गुज़श्ता अरसे की निस्बत बेपनाह इजाफा होना कामयाब हुकूमती पॉलिसीज की एक झलक है। हुकूमत पाकिस्तान की रोशन ख्याली और जिद्दत पसंदी की तरफ से उठाए गए इकदाम की बदौलत पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज फ्रंटियर से इमर्जिंग मार्केट में दाखिल हो चुकी है। वज़ीर खजाना हफीज शेख ने स्टॉक एक्सचेंज का दौरा किया और इस मौके पर खिताब में कहा कि पाकिस्तान पर सारी दुनिया की नजरें हैं। हमें माशी मुश्किलात का सामना है, लेकिन हमने फिर भी आगे बढ़ना है। ताहम पाकिस्तान स्टॉक मार्केट की कारकर्दगी बेहतरीन है। उनका मजीद कहना था कि मईशत के मसाइल सब जानते हैं, लेकिन हमें बेहतरीन टीम को इकट्ठा करना है। पाकिस्तानी मईशत को बेहतर करने और सरमायाकारी के फरोग के लिए नए आलात ला रहे हैं। हफीज शेख ने कहा कि इदारों को खुद मुख्तारी देना चाहते हैं। बजट को हुकूमती खराजात कम करने के बावजूद बढ़ाया गया है। हुकूमत बिजली, गैस, ट्यूबवेल और खाद पर सब्सिडी दे रही है। उन्होंने मजीद कहा कि सेल्स टैक्स रिफंड की 72 घंटों में अदायगी ना हो तो मुझसे राब्ता करें। साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि हुकूमत ने छोटे घरों की तामीर, एहसास प्रोग्राम में गरीब अफराद के लिए रकम की फरहमी और कोरोना रिलीफ पैकेज का ऐलान भी किया है। उन्होंने इस आज़म का इजहार किया कि मिलकर काम करेंगे, मुल्क की मईशत की सलाहियत में इजाफे के लिए भरपूर कोशिश जारी रखेंगे। पाकिस्तानी मसनूआत के लिए नई मार्केट ढूंढकर हम सब मिलकर पाकिस्तानी अवाम की तवक्कुआत पूरी करेंगे।
बरामदाद हमारे लिए एक बड़ा चैलेंज है और माजी में एक्सपोर्ट सेक्टर पर कोई काम नहीं हुआ। ताहम हुकूमत वक्त की कोशिश है कि हमारी बरामदाद में फौरी इजाफा मुमकिन हो। पैकेज आपने देखा, ओवरऑल क्या रिलीफ पैकेजेस दिए गए हैं, कराची के लिए क्या क्या होने वाला है और स्टॉक मार्केट के लिए क्या न्यू डेवलपमेंट है, ये आज के प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में गेस्ट मौजूद हैं। विदाउट वेस्टिंग टाइम उनको वेलकम करते हैं। सुलेमान एस मेहदी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, चेयरमैन PSX। अस्सलाम वालेकुम सर, वेलकम टू द शो। थैंक यू सर, सबसे पहले ये बताइए कि ओवरऑल आज का विजिट कैसा था और क्या क्या डेवलपमेंट न्यू अचीव होने वाली है, क्या नए माइलस्टोन अब हम मजीद अचीव करने वाले हैं? आई थिंक ये फाइनेंस मिनिस्टर का जो है वो पहला विजिट था पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का टू सेलिब्रेट अ लैंडमार्क ट्रांजैक्शन जो कि पावर होल्डिंग लिमिटेड की जो सकूक की लिस्टिंग थी उसकी वो सेलिब्रेट करने के लिए वो आज आए थे। ये पहली दफा ऐसा हुआ है कि कोई सकूक बॉन्ड जो है वो प्रॉपर बुक बिल्डिंग के प्रोसेस के थ्रू जो है वो लिस्ट करवाया गया है। अच्छा। और इसका इम्पैक्ट ये आया है कि बहुत नए इन्वेस्टर्स जो है वो इस दफा नजर आए हैं, क्योंकि ये सिर्फ इंस्टीट्यूशंस के लिए ही लिमिटेड नहीं था। तो रिटेल इन्वेस्टर्स ने भी पार्टिसिपेट किया, इंस्टीट्यूशंस ने भी पार्टिसिपेट किया। और जो गवर्नमेंट को सबसे बड़ा बेनिफिट हुआ है इस चीज का वो ये हुआ है कि ओवरऑल जो पिछली जो सकूक की ट्रांजैक्शन हुई थी उसके मुकाबले में ओवर द पीरियड ऑफ दिस सकूक 18 बिलियन रुपए का फायदा हुआ है। इसका मतलब ये है कि जब ये ओपन बुक बिल्डिंग प्रोसेस के तहत लिस्टिंग हुई है तो रेट्स बहुत कंपेटिटिव आए हैं आपके सामने। मोनोपोली नहीं थी किसी की या कोई फिक्स प्राइसिंग नहीं थी जो आपने बैठ के बाहर डिटरमिन कर ली। स्क्रीन ने जो है डिमांड सप्लाई ने डिफाइन किया कि जी क्या प्राइसिंग होनी चाहिए। तो ये एक लैंडमार्क ट्रांजैक्शन है, पहली दफा पाकिस्तान में हुआ है। इसी तरह मैं देखता हूं कि और बहुत सारे नए डेट इंस्ट्रूमेंट्स पे काम हो रहा है। नॉन रेजिडेंट पाकिस्तानीज को डायरेक्टली स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए फैसिलिटेट किया जा रहा है। स्टेट बैंक बहुत एक्टिवली काम कर रहा है। जी एग्जैक्टली। सो मैं पहली दफा ये देख रहा हूं कि इतनी क्लोज कोऑर्डिनेशन है बिटवीन स्टेट बैंक, SECP, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज, CDC एंड NCCPL। ये पांचों बहुत की इदारे हैं और ऑफ कोर्स ऊपर जो है वो सुपरविजन मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की है। तो ये सारे इदारे जब मिलकर काम करेंगे इतनी क्लोज कोऑर्डिनेशन में तो मेरे ख्याल है आप बहुत जल्द इंटरेस्ट के साथ exactly. तो आने वाले दिनों में हम कहेंगे रिजल्ट्स तो बहुत ही अच्छे आएंगे। सर, इसके साथ साथ थोड़ा सा अगर हम पीछे चले जाएं, प्राइम मिनिस्टर का विजिट भी डिस्कस करें। 1100 बिलियन रुपीस का पैकेज अनाउंस किया गया, कितना ज्यादा इम्पोर्टेंट है? एक तो ये कि फाइनेंशियल सिटी डेवलप करने के लिए, एंड सेकेंड थिंग इन तमाम चीजों से जो कंपनीज इंडस्ट्रीज जुड़ेंगी उनको कितना फायदा होगा? देखें, वैसे तो हम सारे क्रिटिसाइज कर रहे थे जो मानसून का सीजन आया था और अर्बन फ्लडिंग आई थी, क्योंकि बहुत नुकसान हुआ लोगों का और जानी और माली बहुत। लेकिन इसमें एक जो बेहतरी सामने आई वो ये आई कि प्राइम मिनिस्टर केम इन द फोर फ्रंट और उन्होंने ये पैकेज अनाउंस कर दिया। जो सबसे बड़ा चैलेंज इस वक्त मैं इस पैकेज का देख रहा हूँ वो हमारी फिस्कल स्पेस है। आया हमारे पास इतना फिस्कल स्पेस अवेलेबल होगा कि 3 साल के अंदर अंदर हम शॉर्ट, मीडियम एंड लॉन्ग टर्म, जिसको 1, 2 और 3 साल पे इन्होंने स्प्रेड किया है, कि ये फाइनेंसिंग अवेलेबल होगी हमारे पास या नहीं होगी। इस पूरे पैकेज की जो सबसे अच्छी बात है वो ये है कि देखिए, प्रॉब्लम किसी भी मुल्क में इम्प्लीमेंटेशन का होता है और एग्जीक्यूशन का होता है। इसकी एग्जीक्यूशन के लिए इन्होंने जो एक कमेटी बनाई है जो कि प्रोविंशियल कोऑर्डिनेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन की जो कमेटी है, that will really determine the success of this all the plan। वरना ये 1100 अरब अगर आपके एग्जीक्यूट नहीं हो सके या ट्रांसपेरेंटली इम्प्लीमेंट नहीं हो सके या खर्च नहीं हो सके तो ऑब्जेक्टिव अचीव नहीं हो सकेगा। तो जिसकी जो सबसे अच्छी बात है वो ये है कि एक सोचा समझा प्लान था जिसको प्रेजेंट किया गया कि हमें सुएज ट्रीटमेंट के लिए क्या चाहिए, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के लिए क्या चाहिए, हमें सर्कुलर रेलवे के लिए क्या क्या करना है, कौन कौन सी BRTs जो है वो इम्प्लीमेंट करनी है, कौन कौन से राउट्स पे। तो इसमें तो कोई शक नहीं है कि प्लानिंग थी अपनी जगह पे, वेल थॉट आउट प्रोसेस है। सबसे बड़ा जो चैलेंज रहेगा इन द डेज टू कम, जिस पे सबकी नजर होगी, वो इसकी इम्प्लीमेंटेशन है और सक्सेसफुल एग्जीक्यूशन है। आई थिंक दैट विल बी द की। सर, ट्वीट भी कुछ आ रहे थे और आपने भी कुछ उन पे जो है वो बातें की थी। इसके साथ साथ वो जिस दिन मार्केट बंद होने का भी कहा गया था हफीज शेख साहब की जानिब से, वो भी जरा बताइए हमारे व्यूअर्स को, क्या वो किस्सा था? देखिए, ये 23 मार्च की मैं आपसे बात कर रहा हूँ, जिस वक्त कोविड क्राइसिस वाज पिकिंग अप, बहुत ज्यादा कोविड केसेस रिपोर्ट हो रहे थे।
تو ڈیفینیٹلی ہمارے پاس ایک چیلنج تھا اور جینیئن چیلنج تھا کہ جی کچھ 100+ ٹریک ہولڈر جو ہے ہمارے انہوں نے جو ہے وہ یہ اظہار کیا تھا کہ ہمارے لیے مشکل ہوگا بروکریج ہاؤس کی طرف سے جی تھا بالکل کہ ہمارے لیے مشکل ہوگی صبح آپریٹ کرنے کے لیے، تو لہٰذا مارکیٹ کو بند کرنے کے لیے جو ہے کنسیڈریشن انہوں نے رائٹنگ میں پریزنٹ کی تھی. اس میں ہم لوگوں نے ایس سی پی کے ساتھ جو ہم کانسٹنٹ رابطے میں تھے، پی ایس ایکس کی مینجمنٹ، پی ایس ایکس کا پورا بورڈ، اینڈ فائنلی وی ڈیسائیڈیڈ کہ ہمیں اپنی ماضی کی غلطیوں سے سیکھنا چاہیے جو 2008 میں ہم کر چکے تھے مارکیٹ بند کرنے کی. تو لہٰذا وی ڈیسائیڈیڈ کہ جی ہمارے پاس آپشنز اویلیبل ہیں کہ سارے کے سارے جو ٹریک ہولڈرز ہیں وہ آن لائن بیٹھ کر وداؤٹ فزیکل پریزنس ایٹ دا پی ایس ایکس بلڈنگ آپریٹ کر سکتے ہیں، ٹریڈ کر سکتے ہیں. جیسے لوگ اپنے اپنے گھروں سے ورکنگ فرام ہوم کر ہی رہتے ہیں ہر آفس. اور اس کے بعد آپ دیکھیں کہ ایک دن بھی مارکیٹ بند نہیں کی گئی. رائٹ. اور الحمدللہ میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں ہماری ساری بروکریج فرٹرنیٹی کو بھی، جنہوں نے اپنے آپ کو اکوپ کیا ہوا تھا ٹیکنالوجی وائز، اینڈ دے کنٹینیو ٹو آپریٹ ایٹ دا اسٹاک ایکسچینج. کیونکہ ایک بار جب مارکیٹ بند ہو جاتی ہیں تو پھر اس کو ری اوپن کرنا ان اٹ سیلف ایک بہت بڑا چیلنج ہوتا ہے. انفیکٹ جس دن اٹیک ہوا تھا پی ایس ایکس پہ اس دن بھی مارکیٹ بند نہیں ہوئی تھی. جی بالکل الحمدللہ جس دن وہ اٹیک ہوا تھا اس دن بھی 1 سیکنڈ کے لیے بھی ٹریڈنگ بند نہیں ہوئی تھی. اور آئی تھنک کہ پی ایس ایکس مینجمنٹ نے ایک بہت ہی اچھا رول پلے کیا ہے ٹیسٹنگ ٹائمز. 1 منٹ کے لیے بھی ٹریڈنگ بند نہیں کی گئی. اور میں یہی سمجھتا ہوں کہ یہ وہ ریزن ہے کہ جب ہم لوگوں نے ان دنوں میں مارکیٹس بند نہیں کی، آج آپ دیکھ رہے ہیں 15 سال کے بعد ہسٹورک ہائی والیومز دوبارہ پی ایس ایکس. سر اور گورنمنٹ کو بھی اس کا جو ہے وہ کریڈٹ جاتا ہے کہ انہوں نے پی ایس ایکس کے ساتھ اور پوری بزنس کمیونٹی کے ساتھ کھڑے ہو کر ان کے ساتھ اظہار یکجہتی کیا. جی اس میں کوئی شک نہیں ہے. دے ہیو بین ویری ویری سپورٹیو. اینڈ آئی تھنک کہ اگر یہی کمبینیشن چلتا رہا بٹوین پی ایس ایکس، منسٹری آف فائنانس، ایس سی سی پی، ہمارے الگ جو دوسرے 2 ایس آر اوز ہیں سی ڈی سی اور این سی سی پی ایل، تو آپ بہت سارے نئے پروڈکٹس بہت جلد دیکھیں گے. ایگزیکٹلی سر. اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتائیے کچھ کورونا کے حوالے سے نیو کیسز یا اب کیا سچویشن چل رہی ہے اور اس کا کیا امپیکٹ ہے بزنس پوائنٹ آف ویو سے؟ آج میں صبح ہی یہ مینشن کر رہا تھا جب اپنا ویلکم نوٹ پریزنٹ کر رہا تھا فائنانس منسٹر جب آئے تھے پی ایس ایکس میں، کہ کووڈ از اسٹل دیر، کووڈ از اسٹل اے ریالٹی. اور اسپیشلی یہ جو اربن فلڈنگ ہوئی ہے جس کے اندر ہم نے بہت ساری جو ہے وہ واٹر اور فوڈ ریلیٹڈ ڈیزیزز دیکھی ہیں کہ ان کا جو ہے وہ گراف اوپر جا رہا ہے. تو ون ہیز ٹو بی ایکسٹرا کاشیس اور ایکسٹرا کیئرفل ہونا پڑے گا ہمیں. اور یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ جی کووڈ ختم ہو گیا ہے. گاڈ فوربٹ اگر آپ دیکھیں جو ہماری مارکیٹ میں جو کریش آیا تھا، جو کرائسس آئے تھے، وہ کووڈ ریلیٹڈ ہی آئے تھے کہ جب ساری چیزیں بند ہو گئی تھی، آپ کے سارے کاروبار بند ہو گئے تھے. تو خدا نخواستہ ہمیں اس پینڈیمک کے سیکنڈ فیز میں ٹریپ نہیں ہونا چاہیے. اینڈ وی شوڈ لرن اٹ فرام دا فرسٹ فیز دیٹ ہمیں سارے پریکاشنز جو ہیں وہ ان پلیس رکھنے چاہیے تاکہ ہم اس ڈیزاسٹر کو اوائڈ کر سکیں. آبویسلی وہی ساری ایس او پیز ہیں ان کو فالو کریں اور پراپرلی اپنے سارے کام کرتے رہیں، کیونکہ اب لاک ڈاؤن نہیں چاہیے. اب پراپرلی جو ہے وہ ورک ہولک انوائرمنٹ بننی چاہیے. اور میں تو بولوں گی کہ سیٹرڈیز وغیرہ کو بھی کام جو ہے وہ اسٹارٹ کرنا چاہیے پراپرلی. ٹریڈنگ پوائنٹ آف ویو سے 2 دن تو آف ہے تو یہ تو ہو نہیں سکتا، لیکن اوور آل سینٹیمنٹس مارکیٹ کے پازیٹیو ڈائریکشن میں جا رہے ہیں. کیا دیکھ رہے ہیں مارکیٹ کے اندر جتنا کنسالیڈیشن پروسیس 42,000 کے لیولز پر آ گیا ہے، آنے والے دنوں میں کتنا زیادہ پازیٹیو نوٹ پہ مارکیٹ رہے گی؟ دیکھیں میں ایگزیکٹلی انڈیکس تو نہیں پریڈکٹ کر سکتا بائی ورچو آف مائی پوزیشن، لیکن میں آپ کو یہ بتا سکتا ہوں کہ جس تیزی سے منسٹری آف فائنانس اور اسٹیٹ بینک نے انٹرسٹ ریٹ کمز کیے، تو اس کا جو سب سے بڑا فائدہ ہوا ہے وہ پاکستان اسٹاک مارکیٹ کو ہوا ہے. اوور آل ملک کی اکانومی کو بھی ہوا ہے. آپ کے بزنسز جو ہے وہ ریوائو ہو رہے ہیں. آج اگر آپ کسی سے ایکسپینشن کی بات کریں، کسی بزنس سے، کسی انڈسٹری سے، تو اٹ میک سینس کہ وہ 7-7.5% پہ جو ہے وہ بورو کرے پیسہ اور اپنی انڈسٹری لگائے. یہ چیز 14% پہ فیزیبل نہیں تھی. 14% پہ الٹا مائنڈ سیٹ یہ ہو جاتا ہے کہ آپ رینٹ سیکنگ موڈ میں آ جاتے ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ جی مجھے کاروبار کرنے کی کیا ضرورت ہے، میں 14% پہ جو ہے وہ پی آئی بی یا ٹی بل لے لیتا ہوں. تو لوگ یہی سوچ رہے تھے کہ فکس ڈپازٹ کی طرف چلے جائیں اور وہ ایکویٹیز اور کاروبار کی طرف نہیں آ رہے تھے. اب جب یہ ٹرینڈ چینج ہوا ہے تو آپ نے خود دیکھی ہے کہ بلین کے ہم نے والیومز کیے ایک دن میں. لوگوں کی دوبارہ ایکسائٹمنٹ ایکویٹیز کی طرف آ گئی ہے. 2005 کے بعد ایگزیکٹلی واٹ یو آر سیئنگ دیٹ کہ 15 سال کے بعد والیومز اتنے جنریٹ ہونا، اٹ مینس کہ واقعی ٹرسٹ اب جو ہے وہ بلڈ اپ ہوتے ہوئے دکھائی دے رہا ہے. بالکل. آئی تھنک اسٹاک مارکیٹ میں ایکسائٹمنٹ رہے گی. وی آر ایکسپیکٹنگ کہ یہ نان ریزیڈنٹ پاکستانیز کے لیے جو ایک فیسلٹی دی جا رہی ہے جس میں وہ اپنے ڈائریکٹ بینک اکاؤنٹ سے کورسپونڈنگ بینک کے ساتھ ارینجمنٹ کریں اور اسٹاک میں انویسٹ کر سکتے ہیں.
this will really help our Pakistani diaspora to come سر and اگر آپ invest مجھے in this market. پرمیشن دیں تو میں اس کے بارے میں ایک کوشچن مزید کرنا چاہوں گی آپ سے، جو روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ ہے اس کے بارے میں. تو یہ اکاؤنٹ جو اوورسیز پاکستانی ہوں گے وہ ڈالر میں انویسٹمنٹ کریں گے یا روپی میں انویسٹمنٹ کریں گے؟ اور اگر وہ ڈالر میں کریں گے تو ان کو ریٹرن ڈالر میں ہی ملے گا؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ اس اکاؤنٹ کا جو آبجیکٹو ہے وہ یہ ہے کہ وہ آئیں اور آپ کی ایکویٹی مارکیٹس میں انویسٹ کریں. ٹھیک ہے. اس پہ کوئی پابندی نہیں ہے کہ جی وہ ڈیفینیٹلی جب وہ ڈالر میں اپنا ایکسپوجر لیتے ہیں تو وہ ڈالر کی ڈیویلیویشن کا رسک تو بالکل ان کی طرف ایکسپوزڈ ہے. وہ تو کوئی بھی آج کوئی نارمل فارن فنڈ بھی اگر آ کر پاکستان میں انویسٹ کرتا ہے تو ڈالر ڈیویلیویشن رسک تو اس طرف رہتی ہے. لیکن آپ ایک منٹ کے لیے یہ دیکھیں کہ جہاں آج آپ کی کرنسی بھی جو ہے وہ پچھلے ایک ہفتے میں اسٹیبل ہو گئی ہے. آپ پچھلے اگر 3 سال کا حساب لگائیں تو آلموسٹ آپ 55-60% سے ڈیویل ہو چکے ہیں. تو وہ جتنا بیک لاگ تھا ڈیویلیویشن کا وہ آلریڈی جو ہے وہ پاس آن ہو چکا ہے. سو آئی پرسنلی فیل کہ ڈیویلیویشن کا رسک اب بہت کم رہ گیا ہے. بیکاز ڈالر بھی تھوڑا سا ویکن ہو رہا ہے انٹرنیشنل مارکیٹ میں. تو از اٹ ٹرو کہ کوئی انٹرنیشنل کرنسی بھی آگے انوگریٹ ہونے جا رہی ہے، متعارف کرائی جا رہی ہے؟ یہ باتیں بھی چل رہی ہیں؟ دیکھیں، دس از انٹرنیشنل اکنامکس، اٹس ویری ڈیفیکلٹ ٹو کمنٹ کہ جی آپ کی بہت ساری ریزرو کرنسیز جو ہیں وہ یو ایس ڈالر کی جگہ RMB ہو سکتی ہے ان دا ڈیز ٹو کم. It's all about economic warfare. Right. It's all about economic well-being کہ جی ڈفرینٹ کنٹریز جو ہے وہ کس کرنسی کو جو ہے وہ سیفسٹ زون سمجھتی ہیں اور اس کو اپنی ریزرو کرنسی جو ہے وہ ٹریٹ کرنا چاہتی ہیں. Okay. So it's a very long discussion in terms of how any country would want to change its reserve currency today. اچھا سر، سیکٹر وائز پرفارمنس پہ آتے ہیں. بینکنگ سیکٹر کیسے دیکھ رہے ہیں؟ پازیٹیو نوٹ پہ دکھائی دے رہا ہے لیکن اب انٹرسٹ ریٹ لوور نوٹ پہ. I think this is my personal view. After the COVID settling down in Pakistan and we have seen the businesses open again and you go to the restaurants and you can see کہ جس طرح کا رش لگا ہوا ہوتا ہے تو مجھے لگ رہا ہے کہ تھوڑا بہت تو جو ہے نا ہم انفلیشنری موڈ میں دوبارہ آ رہے ہیں کیونکہ ہماری اکانومی بیسکلی بہت بڑی آبادی ہے، کنزیومر ڈریون اکانومی ہے. مجھے اب کوئی بہت زیادہ روم نظر نہیں آ رہا آگے انٹرسٹ ریٹ کٹس میں. لاسٹ مانیٹری پالیسی تھی وہ بھی ڈیفر ہو گئی تھی. ڈیفینیٹلی جب نیڈ نہیں تھی تو انہوں نے مانیٹری پالیسی ڈیفر کر دی تھی. انہوں نے پراپر کوپریٹ کیا بزنس کمیونٹی کے ساتھ. تو آئی پرسنلی ڈونٹ فیل کہ آگے مزید انٹرسٹ ریٹس کٹ ہونے والے ہیں. انچینج اسٹیٹس رہتا ہے جب بھی آپ 7% پہ بہت آئیڈیل انٹرسٹ ریٹ سینیریو ہے ہمارے لیے. تو میرا اپنا ذاتی خیال ہے کہ بینکس آج بہت اچھی ویلیویشنز پہ ٹریڈ ہو رہے ہیں. 0.5 to 0.9 to 1 times book value جو کہ ہسٹوریکل لوز ہیں. تو بینکنگ سیکٹر ہیزنٹ پرفارمڈ ایز یٹ ویل. آنیسٹلی اسپیکنگ ہمارے جو ملٹیپلز رہے پرائز ٹو بک کے وہ آلموسٹ 1.25 سے 2 کے بیچ میں رہے ہیں. تو ابھی یہاں پر کافی روم ہے کہ بینکنگ سیکٹر پورا کا پورا ہمارا ریویلو ہو سکتا ہے. ایگزیکٹلی. سیکنڈ سیکٹر سیمنٹ سیکٹر پراپرلی کنسٹرکشن پیکج کے بعد جو امپیکٹ آیا ہے اور انٹرسٹ ریٹ کم ہونے کے بعد کتنا امپورٹنٹ ہے یہ؟ ڈیفینیٹلی دا رول آؤٹ مارکیٹ بوسٹ میں بھی ہم دیکھ رہے ہیں. جی بالکل. دیکھیے سیمنٹ سیکٹر کا جو ہے وہ ڈائریکٹ تعلق ہے آپ کی کنسٹرکشن ایکٹیویٹی سے. نہ صرف کہ سیمنٹ بلکہ آپ کی جتنی بھی ادر سکلیکل انڈسٹریز ہیں، گلاس ہے، اسٹیل ہے، سیرامکس ہے، ان سب کا ڈائریکٹ تعلق ہے آپ کے ریئل اسٹیٹ ڈیولپمنٹ سے. ناٹ ریئل اسٹیٹ انویسٹمنٹ ان ٹرمز آف انویسٹنگ ان ٹو پلاٹس. اس کا ڈائریکٹ تعلق ہے کہ آپ پلاٹ لیں اور پھر کنسٹرکشن کریں. میرے خیال ہے کہ اس وقت جو پرائم منسٹر نے پیکج اناؤنس کیا ہے فار ریئل اسٹیٹ ڈیولپمنٹ، آئی ہیونٹ سین سچ این اٹریکٹیو پیکج ان مائی انٹائر کریئر ٹوڈے. تو جو ہے وہ ٹیکس بھی فکس ٹیکس ریجیم میں آپ کو ڈال دیا ہے کہ جی پر اسکوائر فٹ کے حساب سے دیکھا جائے گا. تو وہ جو ایک ہیرسمنٹ کا ایلیمنٹ ہے وہ بھی ختم کر دیا ہے. ٹیکس بھی بالکل جو ہے وہ ریڈیوس کر دیا ہے. سر کنسٹرکشن پیکج کا آنا تو کورونا بھی تو ہم نے فرسٹ ٹائم ہی اپنے انٹائر کریئر میں پہلی بار ہی دیکھا ہے، یہ بھی اپنے 2020 میں. تو یہ اس کو ہم کہیں گے کہ کورونا کو دبانے کے لیے یا کورونا کو ہٹانے کے لیے کہ اس کو یہ نہیں ہے بھائی اور ہم اس کو دیکھ نہیں رہے اور سیدھے سیدھے کنسٹرکشن پیکج کو ہٹا کے تاکہ بزنس کمیونٹی ہیپی رہے اور پراپرلی جو اسٹاک مارکیٹ ہیں اس سے جڑی ہوئی انڈسٹریز ہیپی رہیں. دیکھیں پاکستان میں جب کرونا تیزی سے پھیل رہا تھا تو ہمارے پاس 2 پرونگ چیلنجز تھے. ایک ہمارے پاس ہیلتھ کا چیلنج تھا جو ڈائریکٹلی کرونا سے ریلیونٹ تھا کہ جی اگر اف یو فال پرے ٹو کرونا اور کووڈ-19 تو گاڈ فاربڈ کیا ہمارے پاس اتنی میڈیکل فیسلٹیز ہیں، ہیلتھ کیئر سسٹم اتنا اسٹرانگ ہے کہ جی آپ کو ٹریٹ کیا جا سکے.
دوسرا جو سب سے بڑا چیلنج تھا کہ جو لوگ ڈیلی ویجز ہیں یا جن کی منتھلی سیلری 20-22-25 ہزار کے لو انکم گروپ میں آتے ہیں, ان کا گزارا کیسے ہوگا اگر وہ گھر بیٹھ جائیں گے. سو ون ہیز ٹو انڈرسٹینڈ کہ یہ جو اوور آل کرونا کو جو مینیج کیا گیا ہے پاکستان میں وہ بڑا اچھے طریقے سے مینیج کیا گیا ہے, اور اس میں تھوڑا بہت کریڈٹ جو اس بات کو بھی جاتا ہے ہماری ہرڈ امیونٹی کو. مور دین 60% آف دا پاپولیشن از لیس دین 30 ایئرس. تو کہیں بہت سارے ایسے کیسز ہیں جو اے سمٹومیٹک تھے, پتہ ہی نہیں چل سکا, نہ انہوں نے کبھی ٹیسٹ کروایا, ہماری امیون لیولز بہت ہائی تھے. سو اللہ تعالیٰ کی مہربانی بھی تھی, اینڈ ڈیفینیٹلی گوز وداؤٹ سیئنگ دیٹ دا پرائم منسٹر آفس really manage the overall pandemic situation very well in Pakistan, جس کی وجہ سے آپ دیکھیں کہ باقی ممالک کی نسبت پاکستان کا جو اکنامک ریوائول ہے وہ بہت تیز ہے اس وقت کمپیئر ٹو ادر کنٹریز. اف یو کمپیئر اٹ, ہمارے یہاں ایکسپورٹس کے آرڈرز بھی ہمیں ملنا شروع ہو گئے, ہماری فیکٹریز بھی 70-80% کیپیسٹیز پہ دوبارہ آ گئی ہیں. تو الحمدللہ گاڈ ہیز بین کائنڈ اینڈ دیر واز ویری اسمارٹ مینجمنٹ آن پارٹ آف the federal government also. So it was a combination of both, because یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ لوگوں کو بیماری سے تو بچائیں لیکن بھوک سے مار دیں. So one had to balance between the two situations. Smart lockdown. Exactly. Smart lockdown was absolutely in that direction کہ جی آپ smart lockdown بھی کریں اور لوگوں کا روزگار اور ان کا اکنامک ویلفیئر بھی چلتا رہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ جاب لیس کر دیں اور ان کو گھر میں بٹھا دیں. That was never possible. That was never possible. اچھا سر, یہ بتائیے کہ اوور آل اب کورونا بھی چلا گیا اور ساری چیزیں جو ہے وہ پراپرلی آن ٹریک آتے ہوئے دکھائی دے رہی ہیں. اکانومک پوائنٹ آف ویو سے ابھی کوئی ہرڈل تو نہیں دکھائی دے رہی, یا پھر مارکیٹ کے اندر کریکشن, یا پھر ہم کہیں کہ اوور آل کوئی سینٹیمنٹ ایسے جو کہ نیگیٹو ڈائریکشن میں جائیں؟ تمام چیزیں پولیٹیکل سائڈ سے, اور بھی اگر ہم پراپرلی دیکھیں, تھوڑا ویژن واسٹ کریں انٹرنیشنل سائڈ سے. دیکھیں, پولیٹیکل فرنٹ پہ تو کمنٹ کرنا بہت مشکل ہے, اور گاڈ فاربڈ کل کوئی چینج کی بات اگر ہوتی ہے تو ڈیفینیٹلی ایک پولیٹیکل ٹرموئل تو کسی بھی ملک میں ہو تو وہ کریٹ ہو سکتا ہے. جو سب سے اہم بات جس کو میں ایمفسائز کرنا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ گاڈ ہیز بین کائنڈ, وی ہیو بین ہیونگ اسمارٹ لاک ڈاؤنس, لیکن ہمیں یہ ازیوم نہیں کرنا چاہیے کہ کووڈ ختم ہو چکا ہے. گاڈ فاربڈ اگر ہم سیکنڈ فیز آتا ہے اور اگر ہم اس میں پھنس جاتے ہیں, اسپیشلی ان اربن فلڈنگس کے بعد, تو دیٹ ول بی ویری ویری ڈیزاسٹرس فار دس کنٹری. سو وی ہیو ٹو کنٹینیو کیری آن وتھ آل دا پریکاشنز اینڈ ناٹ فیل پرے to this pandemic. It's not over as yet. Thank you so much سلمان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے. کافی ڈیٹیل انالیسز مارکیٹ کے اوپر, خاص کر آج جو وزٹ ہوا ہے حفیظ شیخ صاحب کا PSX میں, اس کے اوپر آج ہم نے پروگرام میں بات کرنے کی کوشش کی. اجازت دیجیے, جانے سے پہلے ہمارا ای میل ایڈریس نوٹ کریں which is biztalk@ptv.com.pk. آپ کے فیڈ بیک کا انتظار رہے گا. پروگرام دیکھنے کا شکریہ. اللہ حافظ.